اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین۔ جی آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ نور 18واں پارہ اور 54 آیت سے۔ آیت نمبر 54 ہم نے لاسٹ لیسن میں بھی کی تھی۔ کل آپ فرما دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت بھی کرو اور اللہ کے حبیب کی اطاعت بھی کرو۔ اور کیا کرو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ پھر بھی وہ اگر منہ موڑتے ہیں تو جان لو کہ حُمِّلَ عَلَيْكُمْ، جو تمہاری ذمہ داری ہے تم اس پر ہو، اور جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اس پر، یعنی رسول اللہ کی جو ذمہ داری ہے وہ جاننا ہے، اور یہ جاننا ہے کہ انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی، تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہاں جی، یعنی وہ چیز جس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جانا ہے وہ ہماری ذمہ داری۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ نے جو پیغامات، جو احکامات ان کو بتائے وہ اپنے وقت کے، اس وقت کے زمانے کے لوگوں تک من و ان پہنچا دے۔ یہ ذمہ داری تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ قرآن میں آپ نے بار بار پڑھا ہے، سنا ہے، قرآن میں بار بار ہمیں بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ آپ سے سوال نہ کیا جائے گا کہ یہ ہدایت پہ کیوں نہیں آئے، آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے۔ پھر آپ کو یاد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے خطبہ کے موقع پر سارے لوگوں کو جب اکٹھے ہو گئے تھے تو ان کو بتایا تھا، پوچھا تھا کیا بتائیں کیا میں نے آپ کو اللہ کا پیغام سے پہنچا دیا؟ تو سارے لوگوں نے بیک آواز کہا کہ جی آپ نے ہمیں اللہ کا سارا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو آپ نے شہادت کی انگلی بلند کر کے تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہا کہ اللہ پاک آپ گواہ رہنا۔ کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ میں نے جو آپ نے مجھے باتیں کہی تھیں، اللہ جی جو پیغام آپ نے مجھے دیے تھے میں نے کچھ نہیں چھپایا، میں نے وہ سب کا سب ایز اٹ از لوگوں کو ٹرانسفر کر دیا ہے، لوگوں کو بتا دیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اس پر اللہ گواہ ہے۔ اسی طرح ہم نے اس سے پہلے قرآن میں ایک دو جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ ہر نبی اپنی امت کے آگے آگے ہوگا اور امت اس کے پیچھے ہوگی۔ جب یہ پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا دو؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ اللہ پاک آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہوں۔ ایسے ہی جیسے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر دیا، حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اور انبیاء جن کے وسائل موجود نہیں تھے ان کو پیدا کر دیا، اسی طرح یہ میں اس رب کی قدرت کی ایک نشانی ہوں۔ تو یہ میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ مطلب کیا ہے؟ اسی طرح حضور کی امت، سورہ نساء میں یہ واقعہ آتا ہے، آپ آگے آگے ہوں گے،
آپ کی امت پیچھے پیچھے ہوگی اور پوچھا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا آپ نے ان کو میرا سارا پیغام دے دیا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے نا کہ اللہ جی میں نے جو آپ کا پیغام نہیں دیا، کیونکہ یہ حق ہے نہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی گواہی امت کے خلاف جائے گی۔ یہ اس سے واقعہ کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود بہت اچھے قرآن پڑھتے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے تو آپ نے کہا اب قرآن پڑھ کے سنائیے۔ وہ پڑھتے گئے، جب سورہ نساء کی آیت پر پہنچے تو کہتے ہیں بس بس بس، حضور کی آنکھوں سے زار زار آنسو جاری تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ایک وقت ایسا آئے گا جب میں اپنی امت کے خلاف جائے گی میری گواہی؟ یعنی ایک خوف، ایک اللہ کی خشیت کہ میری امت کو میں بچانے کی بجائے، یا دیکھیے یہ وہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا مسئلہ ہے کہ وہ چاہیں بھی چھپانا تو نہیں چھپا پائے کوئی بھی۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ حکم ماننے ہیں اللہ کے حبیب کے بھی، اصل میں تو وہی بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے مجھ سے پیار ہے تو اے نبی فرما دیجئے فاتبعونی، میرا اتباع کرنا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے پیار کرے گا، یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یحببکم اللہ، گویا اللہ کے پیار کی ضمانت کیا؟ اللہ کے نبی کا اتباع۔ یہ اب بات ہم کر رہے ہیں ذمہ داری کی، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور میری کیا ہے اور اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی تو اپنی ذمہ داری پوری کر گئے، اب ہم نے جاننا کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی، یہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو امر بالمعروف کا حکم دے اور نہی عن المنکر سے۔ دو لفظوں میں اگر آپ بیان کریں کہ قرآن کے ہم پہ کیا ذمہ داری ڈالتا ہے تو وہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی پہلے ایمان کا مضبوط ہونا، شک سے پاک ہونا، پتہ نہیں اتنے کی ہوئے گا، یہ اللہ کو یہ نہیں پسند۔ جب تک استقامت ایمان کی، عقیدے کی استقامت ہے، رب موجود ہے، پھر یہ کہ جو جو قرآن نے کہا، قرآن نے اس کے بارے میں کہا لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، ہمیں اس پر پکا ہونا ہے کہ اللہ کے ان حکموں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ لوٹ کر عقیدہ آخرت اسی کے پاس جانا ہے۔ ہم اپنے ہر کام کے لیے جو ہماری ذمہ داری تھی مسئول ہوں گے، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو ذمہ داری تم پہ ڈالی تھی تم نے اس کو کیسے نبھایا؟ تمہیں کہا تھا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، کیا تھا یا نہیں کیا؟ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ اسی طرح قرآن سے جڑنے کا حکم تھا، سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ باقی سارے معاملات جو اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے دکھائے اور سکھائے، کیا تم نے ان کو پورا کیا تھا؟ یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جماعتی زندگی کے بارے میں قرآن ہمیں مختلف جگہوں پر بتاتا ہے کہ کیا جماعتی زندگی میں کیا۔ ابھی میں نے آپ سے کہا چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو۔ اب جماعت کے بغیر تو دین کا کام نہیں ہو سکتا نا۔
گویا جماعت کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اب جب جماعت بن جاتی ہے تو پھر اس کے کچھ قواعد، کچھ ضوابط، کچھ تنظیم، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ یہاں جو سب سے پہلی بات یہاں پہ جو آئی اسی سلسلے میں، وہ میں ابھی پڑھا تھا ہم نے لاسٹ میں شاید، کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ نرم خو ہیں۔ تو پہلی جو امیر جماعت کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تند خو نہیں ہونا، اس کو نرم خو، زبان کا نرم ہونا ہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ رسم حق و باطل تو فولاد ہے۔ تو حلقہ یاراں ہے نا یہ، دیکھیے اللہ کے نبی کے پاس جتنے لوگ تھے وہ کوئی تنخواہ تو نہیں لیتے تھے، رضاکارانہ طور پر کام کرتے تھے۔ دوسری بات کیا ہے، وہ ایک تھاٹ پر اکٹھے ہیں، ایک قرآن پر اکٹھے تھے۔ جب آپ جماعت لے کے چلتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ان کے ایک جیسے خیالات ہوتے ہیں تو جماعت بنتی، ورنہ جماعت نہیں بنتی۔ آپ سارے یہ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہے ہم اس پر پکے ہیں، تب اسی لیے آپ یہاں ہیں کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے، اور قرآن جو جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی لیے ہم ایک پیج پہ اکٹھے ہیں۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو گویا جماعت بن جاتی ہے۔ اب اس جماعت کے لیے ہمیں جو رولز ملتے ہیں، امیر کے لیے سب سے پہلا رول یہ ہے کہ اس کو جو اللہ کے نبی سے کہا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ بنی اسرائیل کی ہے کہ آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ پھر یہاں سورہ نور میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں، تند خو ہوتے تو منتشر ہو جاتے سارے لوگ جو آپ کے گرد ہیں۔ تو رول کیا ملا ہمیں؟ یہ امیر جماعت اگر تند خو ہوگا، ہر ایک سے لڑائی کرنے والا ہوگا، ہر بات کسی کی نہ سننے والا ہوگا، اس کو آنر نہ کرنے والا ہوگا، تو پھر اس کے گرد لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ چے جائیں گے، ان کا تھاٹ ایک بھی ہوگا تب بھی وہ اکٹھے نہیں ہو پائے۔ اصل بات یہ ہے۔ آگے ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اور کیا رولز آ رہے ہیں۔ 54 پہ ہم نے یہ پڑھا کہ تمہاری ذمہ داری، اس کو میں نے کلیئر کیا کہ کیا ذمہ داری ہماری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان جماعتی زندگی میں ہوتا ہے نا، تو دیکھیے آپ کو میرے ساتھ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، ان کو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، ان کو میرے ساتھ ہو سکتا ہے، تو ایسے میں پھر رول کیا ہے؟ ایک دفعہ بنی تمیم لفظ آ رہا ہے، میرے لیے نیا ہے، بہرحال ان کے کا ایک شخص تھا، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انصاف کر لیجئے۔ تو اللہ کے حبیب کو برا لگا اور انہوں نے کہا تو برباد ہو جاؤ، انصاف میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کام میں خیانت کرے۔ یہ آگے سے اللہ جی نے اس میں بتائیں گے آپ کو۔ تو جماعتی جو ہے قواعد و ضوابط، اس حوالے سے یہ سب سے زیادہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے، ہم جس حد تک کر سکیں۔ اس میں اللہ پاک نے
جیسے سورہ مزمل میں فرمایا ہے کہ جتنا آپ کر سکیں. دیکھیے جو آپ کا اسٹیمنا ہے وہ ان کا نہیں ہے، جو آپ کا ماحول ہے وہ ان کا نہیں ہے، جو ان کا ماحول ہے وہ ان کا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ کے حبیب نے سارے مال غنیمت پر ان 2 کھجوروں کو فضیلت دی تھی جو ساری رات کی مشقت کے بعد لے کے آئے تھے صحابہ کا. تو بات کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی کوشش کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنی کر سکتے ہیں، ہم میکسیمم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اس رینج میں جانا ہے. اور اسی کا اللہ نے ہماری کوشش ہی دیکھ لی. لیس الانسان الا ما سعی. ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں داخلے ہوتے ہیں تو جو ڈوڑ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ میڈیکل کا وہ 900 نمبر لے کے بھی داخلہ نہیں لے سکتا، تو آزاد کشمیر کا 400 نمبر پہ بھی لے لیتا ہے، کیونکہ ان کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر اس طرح کی جدید چیزیں، لیپ ٹاپ، یہ وہ سارا کچھ ان کو فیسلٹیز موجود ہوں. اس وجہ سے تو یہی اللہ جی کا رول ہے. اللہ جی یہ کہتے ہیں کہ جتنا تم کر سکو گے، میں نے تمہاری کوشش، نتیجہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو کتنا آیا ہے. قرآن تو سارے ہی پڑھے ہیں نا، تو اللہ جی نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے یہاں آ کے کتنا یاد کر لیا ہے. اللہ جی نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس پر کتنا وقت لگایا ہے، پھر اس کو بعد میں کتنا وقت دیا ہے. پھر اس کو ایک شخص ہے وہ آدھے گھنٹے میں یاد کر لیتا ہے، دوسرا شخص ہے وہ 2 گھنٹے لگا کے بھی وہاں تک نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کے وہاں ان 2 گھنٹوں کی قیمت ہے. یہ نہیں ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، آپ نے سنا پڑھا، جتنے قدم چل کے جاؤ گے اتنا ثواب ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ کوشش ہے آپ کی، یہ آپ کی کوشش ہے کہ زیادہ قدم چل کے گئے ہو، زیادہ کوشش کی ہے. تو بات ہم کیا کر رہے تھے کہ جماعتی زندگی کے جو رولز ہیں ان کے بارے میں جو ہمیں سامنے آتا ہے. چاہیے جو کہ ایک جماعت ہو، اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کا نام دیا، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت. اب اس اللہ کی جماعت جو ہے یہ ہوگی تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوگا. اب یہ جماعت جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا. دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا. ایسا نہیں ہے کہ میں سنبھال کے پیسے کے اندر رکھ لوا، اور اگر کسی کو دین والے کو کسی کپڑے کی، سپارے کی، جوتے کی، پانی کی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں کہوں میرے کو دے گے ہی، جبکہ میں وہ کر سکوں. مینیج کرنا اور بات ہے، وہ تو ضروری بات ہے نا کہ آپ کے پاس اگر 10,000 ہے تو 1,000 اس لیے ہے، کس لیے ہے، کس لیے. اس کے بغیر جماعتی نظم و ضبط نہیں چل سکتا کہ آپ نے اس کو مینیج کرنا کہ کون سا پیسہ کہاں جانا ہے، کون سی چیز کہاں جانی ہے، کون سا کام. اب دیکھیے دعوت کا خالی کام تو نہیں ہے نا، آپ نے دعوت دینے کے لیے مختلف وسائل استعمال کرنے ہیں. لیٹ سے کہ آپ نے اشاعت کا کام کوئی کرنا ہے، آپ نے کوئی سپارے چھپوانے ہیں، تو آپ کو پہلے سے اس کو مینیج کرنا ہے کہ یہ پیسے ادھر کے آئیں گے، ادھر کے آئیں گے، ادھر کے. تو ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ حسب اللہ، اللہ کی جو جماعت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ. جو آپ اس وقت بیٹھے ہیں تو
تو آپ کو آسمان تک فرشتوں نے گھیرا، آپ فرشتوں کی حفاظت حصار میں ہے فرشتوں کی. تو گویا حسب اللہ کے لیے اللہ کی بہت سی نعمتوں کا اعلان ہے. آگے بتایا اللہ پاک یہاں بتائیں گے آگے کہ اور کیا کیا نعمتیں مل سکتی ہیں. یہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں. ان تطیعوہ، تم ان کی اطاعت کرو گے تہتدوا، تو پھر ہدایت پا جاؤ گے. وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول پر الا اس کے سوا کچھ کہ البلاغ المبین، کہ وہ کھلا کھلا آپ تک پہنچا دے. یعنی ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ اللہ نے جو پیغامات دیے ہیں وہ آپ تک صاف صاف پہنچ جائے. اب جو آ گئی ہے اگلی آیت، آیت نمبر 55، اس میں اللہ جی کہتے ہیں، اس کو آیت استخلاف کا نام دیا ہے، اور اس میں وہ چند رولز بتا دیے اللہ جی نے. دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو صاحب ایمان ہوئے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم، کہ ضرور ان کو خلافت دے گا، فی الارض، زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اس نے خلافت عطا کی پہلے لوگوں کو. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ ضرور ان کے اس دین کو متمکن کرے گا، گویا غلبہ دے گا، جس کو اس نے پسند کیا. الذی، جس کو ارتضیٰ، راضی ہوا جس پر وہ، اس کو. بس یہاں تک پہلے کرتے ہیں. اس میں 2 رولز آ گئے ہیں. پہلی بات یہ، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، الذین آمنوا منکم، وہ جو تم میں سے صاحب ایمان ہوئے. یہ کون سے صاحب ایمان ہیں؟ مومنین صادق، جو دل، جان، مال، اولاد، ماں باپ، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ وہ مومنین صادق ہیں. ان کے بارے میں کہا کہ وہ عقیدے کے حوالے سے پورے ایمان والے ہیں، اور عمل الصالحات، نیک عمل بھی کرتے ہیں. اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ جی کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سورہ آل عمران میں کل پڑھا تھا، محسنین. واللہ یحب المحسنین. یقیناً اللہ، احسان اللہ پہ تو نہیں کرنا نا، احسان تو بندوں کے ساتھ کرنا ہے. بات یہ ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ کے عقیدے جو رب نے دیے ہیں ان پر مضبوطی سے کاربند ہیں، اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں جو اللہ کے بندوں پر. گویا دین 2 چیزوں میں یہاں بھی اللہ نے مکمل کر دیا، آمنوا وعملوا الصالحات. آپ کو بھی یہ یاد رکھنا ہے، عقیدے کی مضبوطی اور اس کے بعد عمل صالح. محسنین بننا ہے ہم سب کو انشاءاللہ. آگے کیا تھا کہ پھر وہ کیا دے گا ہمیں؟ یستخلفنہم. آپ دیکھیے لام مفتوح ہے نا، فتح اس کے اوپر زبر ہے، اور آگے نون مشدد زبر کے ساتھ. یہ میں نے پہلے بھی رول بتایا تھا. عربی میں جب یہ رول ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لازم لازم لازم.
کوئی دوسری رائے نہیں، یقیناً۔ تو اللہ جی کہتے ہیں خلافت دوں گا زمین میں، یقیناً یقیناً، کما اصطلح فالذین، جس طرح میں نے خلافت دی تم سے پہلے لوگوں کو۔ ان میں کون کون؟ حضرت طالوت ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ اللہ جی نے ہمیں بتا دیا۔ اقبال نے کیا کہا تھا، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ آج ذلیل اس لیے ہے نا، وہ تو مسلمان تھے اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جب قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ آج قرآن کتنا ہے جس پر عمل ہو رہا ہے؟ آج کتنے، کیا ہماری حکومت اس ساری اسلامی قوانین پر ہے؟ نہیں، تو پھر اللہ کا وعدہ تو سچا ہے نا، اسی لیے ذلیل و خوار ہے نا، بھی قوانین نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان ذلیل و خوار ہے کہ سعودیہ میں بھی قرآن پہ عمل ہے۔ اور اب دن بدن امریکہ جب حکومت کرے گا تو دین غالب کیسے آئے؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دین کو غالب کرے گا، اور دین جس پر وہ راضی ہوا وہ کون سا دین ہے؟ سورہ المائدہ میں آپ نے پڑھا تھا، الیوم اکملت دینکم، تمہارے لیے آج یہ دین مکمل کیا اور میں نے یہ تمہارے لیے پسند کیا۔ تو گویا رب کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ اللہ جی نے قرآن میں اور کئی جگہ پہ یہ کہا کہ اسلام کے علاوہ مجھے کوئی دین قبول نہیں ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات کیا ہے، اگر ہم قرآن کو چھوڑیں گے تو ذلیل و خوار ہوں گے، قرآن کو پکڑیں گے، آمنو پکا رکھیں گے، عمل الصالحات پہ جائیں گے، تو پھر اللہ جی قرآنی قوانین کا نفاذ ہوگا، تب ہم اس قابل ہیں کہ اللہ جی کا یہ وعدہ پورا ہوگا کہ وہ یقیناً یقیناً خلافت غلبہ دین کو اور دین والوں کو دے گا۔ آگے کہا کہ یہ وہی بات ہے، دوسرے الفاظ میں کہی گئی کہ راضی ہوگا اس دین سے، یعنی غالب تو وہی دین ہوگا نا جو اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم نے اس کو کھول کے دیکھا کہ اللہ کو پسند ہے اسلام۔ آگے کہا وَلَا يُبْدِلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنَّا، یہ تیسرا وعدہ ہے۔ پہلا وعدہ یہ تھا کہ خلافت ضرور ملے گی، غلبہ ضرور ملے گا اس مومن مسلمان کو جو عقیدے کا پختہ ہے اور محسنین میں سے ہے۔ میں نے ایک لائن میں یہ بات پوری کر دی۔ دوسرا یہ کہا کہ وہ دین جسے اللہ راضی ہے اس کو اللہ غلبہ ضرور عطا کرے گا۔ تیسری بات یہ کہی آج اللہ پاک نے یہاں پہ سورہ نور میں، لِيُبْدِلَنَّهُمْ، وہ بدل دے گا، من بعد خوفہم، خوف کی حالت کے بعد امنا، امن سے۔ آج اگر خوف کی حالت ہے تو مومنین کو یہ خوشخبری دے دو کہ کل ان کے لیے امن ہوگا۔ یہ تو فلسطین والوں کے لیے ہوگا نا، اس کو میں ابھی کھول کے آپ کو بتاتی ہوں فلسطین والوں کے کہ بارے میں۔ کیسے جب احد میں عارضی طور پر شکست ہوئی تو اس کے بعد نغاشا غشیہ اونگ تاری کر دی۔ کس کو؟ یہ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا، مومنین کو۔ اور نیند کا آنا اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ آپ کو یاد ہے بدر میں بھی اللہ جی نے اونگ دے دی تھی، اور احد میں بھی کس کو دی ہے نیند؟ پکے مومن بندوں کو،
وہ جو منافق تھے وہ ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ نیند کا اتنا غلبہ تھا، ایسے لگ رہا تھا تلواریں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹی پڑتی ہیں۔ تو پھر سکون ہوا نا، پہلے خوف کی حالت تھی، پھر اللہ نے سکون کی حالت دے دی۔ پھر آگے بتاؤں گی تاریخ میں یہ چیز خوشخبری کیسے آئی ہے آگے۔ اور اسی طرح آپ یہ سوچئے 10 سال کی 13 سال تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں گزارے، جس میں آپ پر ہر طرح کا ظلم تھا، ہر طرح کا ظلم، جانی مالی جائیداد کا، اوپر باتوں کا، ہر طرح کا نہ۔ 10 سال کا عرصہ ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے مکہ میں گزارا، اور اس 10 سال میں پورا جزیرہ نما عرب اسلام کے تابع ہو گیا۔ تو وہ حالت امن ہے نا کہ آج اگر تمہیں 10 مدینہ میں 13 مکہ، 10 مدینہ میں 13 مکہ، 10ویں سال حضور کا وصال ہوا۔ یہ بھی آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ یہ چلے بہرحال من کفر، اللہ جی نے یہ، ہم نے اس کو کھولا کہ اللہ جی نے یہ کہا ہے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ آگے کہا یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور کسی کے ساتھ شرک اختیار نہیں کریں گے۔ اب اس کو کھولیں، آپ مجھے یہ بتائیں ہماری حکومت ایسی ہے کہ جس میں رہتے ہوئے ہم شرک سے بچ سکیں؟ بالکل نہیں۔ اسلامی حکومت ہونے کے ساتھ ہی یہ پاسبل ہے۔ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو ڈائریکٹ نہ صحیح، ڈائریکٹ تو ہم بچ گئے، انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی ایسی صورت بنا دی جاتی ہے جس میں شرک کا شائبہ موجود ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یعبدوننی، جب یہ حالات ہوں گے، لوگ مومن ہوں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ ان کو خلافت دے گا، اور خلافت کے اندر یہ غلبہ اسلام کے اندر یہ ممکن ہے کہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے، کسی کے ساتھ شریک کچھ بھی نہ ٹھہرائیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ جی آگے چلتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد بھی، یعنی کس کے بعد؟ اگر کسی نے انکار کیا تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، یعنی دین کا غلبہ ہو گیا اور سارے لوگ ایمان والے ہو گئے اور محسنین بن گئے، اور اس میں بھی اگر کوئی ایسا شخص موجود ہوا جس نے انکار کیا تو پھر اس کے اندر فاسق ہے، وہ اس کے اندر ایسی حصی نہیں ہے کہ وہ اصلاح اور ہدایت کی طرف چلا جائے، وہ ہدایت کی طرف نہیں جائے گا۔ اب یہ دیکھیے یہ آیات جو ہیں یہ 6 ہجری میں نازل ہو رہی ہیں، اور 6 ہجری کے بعد 7 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے، جس کو اللہ پاک نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ 7 ہجری میں فتح مبین، سورہ فتح میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا آیت نمبر 1، اس کے فوراً بعد یہ صلح 7 ہجری میں خیبر فتح ہوتا ہے۔ خیبر کے فتح ہونے سے مسلمانوں کو بہت سارا مال و دولت اور خزانہ ملتا ہے۔ اس کے بعد 9 ہجری میں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے 6 میں آیات نازل ہو رہی ہیں،
7 میں صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، 8 میں مکہ فتح ہو رہا ہے، 9 ہجری کو حج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا، کیا تھا بتائیں، ریکال کریں نا ذرا. کہ میں نے لوگ حضرت ابوبکر صدیق قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے حج کا، تو پیچھے سے حضور نے حضرت علی کو چارٹرڈ مدینے کا دے کے بھیجا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا 4 مہینے کے اندر اندر سارے تم ایمان لے آؤ، اور جو ایمان نہیں لا سکتے تو وہ جزیہ دے کر سرنگوں ہو کر اطاعت قبول کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو سارے قتل کر دیے جاؤ. یہ بہت بڑی اچیومنٹ کہ اعلان کر دیا حج کے موقع پہ جا کے حضور. بہرحال اس کے بعد 9 کو جب یہ کر دیا تو 10 میں حضور کا وصال ہوا. بس اس کے کچھ اور بھی چیزیں احادیث ایسی ہیں جس سے ہمیں قیامت کے بارے میں اللہ جی بتاتے ہیں، لیکن میں اس کو حذف کروں گی اس لیے کہ وہ سلسلہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. آپ کے ساتھ اتنا ہی یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے لازم وہ عروج عطا کرے گا مسلمانوں کو. تو اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ جب قیامت سے پہلے اللہ پاک پورے عالم میں دین اسلام کو سر بلند کرے گا، گوشے گوشے میں اسلام پھیل جائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا. یہ مختلف احادیث سے بھی یہ ثابت ہے. جی آگے دیکھتے ہیں. واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیجئے، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کیجئے. یہاں اللہ نہیں آیا. دیکھیے کہہ کون رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے. میرا رب کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو. آگے کہا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. گویا اللہ سے رحم کی اپیل حضور کے ذریعے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، کوئی اور بھی نہیں کہہ رہا، اللہ پاک. لیکن ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے اور وہ بے حد ضروری ہے، ہم حنفی لوگ حضور کی ذات کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ شرک. حضور کتنے سید البشر، سارے اللہ کے حبیب، لیکن ہیں اللہ کے پیدا کر، لوٹ کے اللہ کے پاس گئے ہیں. ہم ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے. ہم دل و جان سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اور اللہ کی محبت ایک ہی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ اوپر ہے. یہ بات لا تحسبن الذین کفروا، وہ لا نہ تحسبن، نہ گمان کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، معجزین، عاجز کر دیں گے وہ، فی الارض، زمین میں. کس کو؟ اللہ کو. جو کافر لوگ ہیں وہ اپنے دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ وہ رب کو عاجز کر سکتے ہیں. یہ بات بھی گویا یہ کہہ رہی ہے کہ غالب اللہ کا دین اور اللہ والے ہوں گے، کافر غالب نہیں ہوں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ کہا گیا. اب آگے رول جو ہیں بدل رہے ہیں.
آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ معاشرتی زندگی کے کچھ آداب اب دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ جی بتا رہے ہیں کہ کیا کرو کیا نہ کرو، کیسے چلو۔ ٹائم تو ہے، ابھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں اور یہ آیت نمبر 58، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، اذن سے ہے یہ، وہ اذن لیں تم سے، یعنی وہ تم سے اجازت لیں، کون؟ ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں۔ والذین، کب اجازت لیں؟ یعنی یہ معاشرتی آداب ہے کہ تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں بھی تمہارے بیڈ روم میں آنے سے پہلے تم سے اجازت لے کر آئیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ثلاثہ، 3 اوقات میں، 3 وقت ایسے ہیں جس میں چھوٹے بچے بھی جب ماں باپ کے کمرے میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، اب وہ وقت بتائے جا رہے ہیں صلاۃ فجر کی نماز سے پہلے۔ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِّنَ الظَّہِیرَۃِ، دیکھیں ظہر ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے دوپہر، اور جب تَضَعُونَ ثِیَابَکُم، لباس تم اتار دیتے ہو، گویا فجر سے پہلے بھی پوچھ کے جانا ہے اور ظہر کے بعد بھی پوچھ کے جانا ہے، جب ہم ڈھیلے ڈالے ہو کے اپنے لباس کو اتار دیتے ہیں۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ عِشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی۔ یہ رول ہمیں اپنے بچوں کو بتا دینے چاہیے کہ یہ بچوں کو بھی، اور جن گھروں میں 24 آورس جو لونڈیاں کام کرنے والی ہیں ان کو بھی، کہ دروازہ نہیں کھولنا۔ کب فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد۔ عام طور پہ یہی آرام کے ٹائم ہوتے ہیں، انسان اس میں ریلیکس ہو جاتا ہے۔ ثلاث عورات لکم، ثلاث 3 عورات، عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، لکم تمہارے لیے، یعنی پردے کے یہ 3 وقت ہیں تمہارے لیے، تمہاری پرائیویسی میں کوئی نہ داخل ہو۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، نہ ان پر، جناح، کوئی بھی گناہ، بعدہن، اس کے علاوہ، یعنی ان اوقات کے علاوہ اور کوئی اوقات میں آ جا سکتے ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ طوافون، طواف سے نکلا ہے، چلتے پھرتے رہو، یعنی کیا علیکم بعضکم الی بعض، ایک دوسرے جگہ آنا جانا، یعنی بیڈ روم کے یہ رولز بتا دیے ہیں، اس کے علاوہ سارے گھر میں طوافون، گھومتے پھرتے رہو، کوئی گناہ نہیں۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے رب تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی آیات، واللہ، اللہ، علیم حکیم، وہ بہت کچھ علم رکھتا ہے اور حکمت بھی۔ وَإِذَا بَلَّغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ، جب تمہارا بچہ بالغ عمر تک پہنچ جائے تو چاہیے کیا؟ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، وہ بھی اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ بھی اجازت لیتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم آیاتہ،
اپنی آیات کو تمہارے لیے واللہ علیم الحکیم، دوبارہ وہ یاد ریپیٹ کر دی علم، یعنی اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں اور کیا کیا اس کی رب تعالیٰ دیکھیے اسلامی معاشرے کو پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے آپ کو وہ رولز دے دیے ہیں جن رولز پر چل کے اسلامی معاشرہ پاکیزہ رہ سکتا ہو۔ تو آپ کو یہی کہہ دیا گیا کہ اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اللہ کو سب علم ہے اور حکمت بھی وہ بہتر جانتا ہے۔ بالقواعد، قاعدہ ہوتا ہے نا، ایسے آپ پڑھتے ہیں تحیات تو اس کو کہتے ہیں بیٹھی رہنے والی، من النساء، وہ عورتوں میں سے اللہ لا یرجون نکاح، جو نکاح کی امیدوار نہ ہو، فلیسا، نہیں ہے، علیہن، ان پر، جناح، کوئی گناہ، ان یہ کہ یدان ثیابہن، کہ وہ اوپر کے کپڑے اتار دیں، جو آج کل کر رہی ہیں صحیح ہے، اوپر کے اضافی، کرتا نہیں، دوپٹہ جڑیاں کر رہی ہیں جو آج کل لینا نہیں، آگے بھی ایک شرط ہے، غیر متبرجات بزینت، نہ ہو، غیر نہ ہو آپ نمائش زینت کی دکھانے والے، یعنی بات تو وہی ہے نا، اپنی خوبصورتی کو پھر بھی چھپا کے رکھنا، یہ نہ ہو کہ لوکی میری خوبصورتی دیکھ دیکھ کے تے خوش پہ ہو، بلا وجہ کا فری شو لگا ہو، ایسے نہ ہو، اوپر کی چادر اتار سکتے ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، پھر بھی اگر احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے ان کے حق میں، واللہ، کیونکہ شیطان تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آپ کی رگوں میں خون کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ ہے، تو شیطان کسی بھی طرف اس وقت بہکا سکتا ہے نا، تو اس لیے اللہ جی نے کہہ دیا احتیاط ہی کریں۔ یہ ہمارے بڑھاپے کو اللہ جی نے تسلی دی ہے، سچی بات، کیا تسلی دی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، ہائی گرمی بڑی لگ رہی ہے، خون برداشت نہیں ہو رہی، اب ہم کیا کریں، اللہ جی نے کہا لا کے رکھ دو بس۔ بھائی جان ہم بھی اتار کے رکھ سکتے ہیں اگر مرد گھر پہ نہ ہو، ہاں وہ کہتے ہیں سر پہ دوپٹہ رکھو اور وہ کہتے ہیں فرشتے لعنت کرتے ہیں اس عورت پہ۔ دیکھیے شرط دی ہے نا کہ وہ عورتیں جن کو نکاح کی خواہش نہیں، بالکل جدوں مرد خارج نہیں ہے گا تو تسی یقیناً اتار سکتے، مرد تہاڈا محرم ہے، تہاڈے جڑا محرم مرد ہے ਉਹਦੀ موجودگی ਚ بھی اتار سکتے، ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਰ بھی کھول سکتے ہو۔ تو بات یہ ہے جو میں ہسبینڈ کی بات کر رہی ہوں، محرم رشتوں میں تو اور بھی رشتے ہیں نا، ان کے لیے تو ستر نہیں کھول سکتا نا، تو محرم رشتوں میں تو بیٹا بھی ہے، تو آپ بیٹے کے سامنے تو ستر نہیں نہیں بھائی جان جو نکاح کے قابل نہیں ہے وہ تو پھر 60 سال کی عمر سے آتی ہیں، اللہ جانتا ہے، میں یہ مطلب کہ نہیں کہتا 50 جو عمر کا تعین آپ نہیں کر خود ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو 60 کی عورتیں بھی بہت ساری ہوں گی جو نکاح چاہتی ہوں، وہی نا 60 کی بھی لیکن وہی ان کے لیے نا بھی پردہ اتار کے وہ رکھ نہیں سکتی ہیں نہیں باجی دوپٹہ۔ کہہ رہی کہ 60 کی بھی کئی کہتی ہوں گی کہ ہم نے بھی شادی کرنی ہے، تو پھر کیسے آپ روکو گے اس کو؟ آپ تعین نہیں کر سکتی، اسی لیے اللہ جی نے کہہ دیا بہتر ہے احتیاط کر کرو۔ لو تو بہتر ہے، صحیح بات ہے۔ ہاں آگے کیا کہا، لیس علی الاعمی حرج، کسی اندھے پر کوئی تنگی اور گناہ نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج ولا علی مریض، نہیں ہے کسی لنگڑے پر اور یا کسی مریض پر کوئی تنگی، ولا علی انفسکم، اور نہ خط تمہارے اپنے اوپر کوئی، ان یہ کہ تاکلو تم کھاؤ، من بیوتکم ان گھروں سے، اور بیوتی آبائکم جو تمہارے باپوں کے گھر ہیں ان سے، آگے بیوتی امہاتکم تم اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوتی اخواتکم ان کے بہنوں یعنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوتی امامکم
تم اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوتی اماتکم، تم اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او بیوتی اخوالکم، اور بیوتی خالاتکم، چچاؤں کے گھر سے بھی اور خالاؤں کے گھر سے بھی۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی معذور 61 پہ ہے جی تو اس کے پاس اپنا مطلب اہل نہیں ہے، وہ معاش کا کما نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی پابندی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے چاچا کے گھر سے، خالہ کے گھر سے، پھوپھی کے گھر سے، تایا کے گھر سے، ان سارے گھروں سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا اگر کوئی مریض ہے یا خود تم چاہو تو یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے۔ او ما ملکتم مفاتحہ او صدیق، یعنی مفاتحہ چابیاں ہیں جس کی تمہارے پاس، اور دوستوں کے گھر صدیق کو۔ چابیاں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کارخانہ ہے، آپ مالک تو نہیں ہے نا اس کے، آپ نوکر ہیں وہاں پر، اس کی چابیاں آپ سنبھالتے ہیں، تو اس گھر میں بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اور جو اپنے دوست احباب ہیں ان کے گھر بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، نہ ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کھاؤ اکٹھے یا الگ الگ۔ اب یہ کٹھے اور الگ الگ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اس سے غلط مطلب یہ نکالا ہے عورتیں اور مرد مل کے بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں اور مرد الگ الگ بھی۔ اللہ جی نے یہ نہیں کہا، اللہ جی نے یہ کہا ہے کہ مرد سارے ایک ایک کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور مرد سارے مل کے بھی کھا سکتے ہیں۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو آپ انتظار میں 2 گھنٹے گزار دیتے ہیں، کوئی سارے اکٹھے ہوئیں گے تو ہوگا۔ گروپس میں بھی آپ کھانا الگ الگ بھی دے سکتے ہیں، یعنی 2 گروپس میں، 4 گروپس میں، 5 گروپس میں۔ جیسے ہمارے بچپن میں ایسے ہوتا تھا، جگہ تو چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی نا، کہ ایک گروپ کھانا کھا کے نکل گیا ہے ولیمے کا، پھر دوسرا گروپ بیٹھ گیا ہے، پھر تیسرا گروپ بیٹھ گیا ہے، تو اللہ جی نے اس کی اجازت دی ہے یہاں۔ آگے کیا؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تم داخل ہو کسی گھر میں، کسی بھی، چاہے اپنے گھر میں اپنا بھی ہو، تو سلام کرو۔ اب یہ سلام بطور مہمان جاؤ تب بھی سلام کرو، اور اپنے گھر میں بھی جب داخل ہو تو سلام کرو۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعا ہے، مبارکاتن، جو بڑی مبارک ہے، وطیباتن، اور بڑی پاکیزہ ہے، یعنی السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ بابرکت دعا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیات، اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔